اب جو حضور کی سنتوں کے خلاف تاریخ چلا دیں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم کچھ اور کالر بھی شامل کریں گے، لیکن ہمارے پاس کچھ اور سوالات بھی اصل ہیں۔ میں شیطان نے بھی تو دنیا میں اپنا کام کرنا ہے نا جی۔ جی انشاءاللہ بالکل، ہمارے پاس کافی سارے کالرز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، میں ندیم بہت جرمنی سے۔ میرا یہ کویسچن ہے جی ندیم بھائی، کہ قرآن پاک کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت، کہ تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے نفع کے لیے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ آف کورس کہ یہ جو آیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم الحمدللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ یہ ہم پر جو ہے نا وہ ہم ہماری طرف جو اشارہ کرتی ہے۔ اس میں ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور آپ کا سوال کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا سوال کیا؟ آپ سوال پوچھیے۔ یہ سوال یہ ہے کہ وہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ جماعت کون سی ہے؟ جو مفتی صاحب جو ہے نا اس کی طرف کو اشارتاً کو کہہ سکتے ہیں وہ کون سی ایسی جماعت ہونی چاہیے؟ یعنی کہ اتنے فرقے ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، وہ کون سی جماعت ہے؟ اچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی مفتی صاحب قبلہ نے ویسے بڑا 2 دفعہ یہ جواب دیا ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی پھر آپ کو اطمینان بخش جواب دیتے ہیں کہ وہ کون سی فرقہ ہے جس کی طرف آپ کی۔ وہ تو بار بار اس لیے میں کہتا ہوں کہ ناظرین کو کہ بھئی توجہ سے سنا کرو، بات کو سمجھا کرو۔ میں تو بار بار بتا چکا ہوں، وہ اہل سنت و جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں محمد اقبال شفیل سے بول رہا ہوں۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے، سادہ سمپل سوال ہے۔ جی جی، وہ یہ ہے کہ میں علماء کرام کی رائے کے مطابق کون سا اسلامی ممالک میں طرز حکومت ہونا چاہیے اگر خلافت کے علاوہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے سوال ہمیں آپ کی آواز تھوڑی آئی ہے، کوئی سوال سمجھ نہیں پائے ہم۔ اچھا جی، میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب کہ اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے مسائل پوری مسلم ممالک میں بھی بنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی حکومتیں ہیں، ناجائز حکومتیں ہیں۔ اس کے اگر علماء کرام کی ہدایت کیا ہونی چاہیے کہ کون سی حکومت ہونی چاہیے؟ اگر خلافت نہیں آ سکتی، اس کی نچلے درجے پر کوئی اچھی اسلامی حکومت کس قسم کی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں علی بول رہا ہوں لندن سے۔ جی علی بھائی، آپ کی آواز تھوڑا اونچا بولیں گے آپ؟ جی میں علی بول رہا ہوں لندن سے۔ جی میرا بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال اصل میں ایک تو مفتی صاحب سے تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک سسٹر نے سوال کیا تھا طلاق کے معاملے میں، جی تو ان کا جواب دیتے ہوئے شاید وہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی، جو کہ میرے خیال میں جواب دوبارہ وضاحت کرنی چاہیے اس کی۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن دور کریں گے انشاءاللہ۔ وہ سوال اس بھی میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ سوال یہ تھا سسٹر کا کہ اگر مذاق میں طلاق ایک دی جائے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ جی تو مفتی صاحب نے جواب یہ دیا تھا کہ جی طلاق ہوگی جب مذاق میں دے۔ ٹھیک ہے، طلاق یہ جواب تو ان کا ٹھیک ہے کہ مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے یہ سسٹر سوال کی طرف سے ایک دفعہ طلاق کہا انہوں نے۔ میرے خیال میں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ بہت سے لوگوں ایک دفعہ طلاق دی ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہو۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں جی علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ دے دیا جواب؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا۔ جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا بھائی، کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام عرفان ہے، مانچسٹر سے۔ جی آپ کا سوال کیا ہے عرفان بھائی؟ جی مفتی صاحب سے پوچھنا تھا، تو انہوں نے حج کے موقع کا بتائے کہ جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک جانا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے عمرے پر انسان جاتا ہے تو وہ مدینہ پاک جانا تب ضروری ہے یا نہیں؟ اور جو میرا دوسرا سوال تھا یہ ہے کہ جب انسان عمرہ کرنا جاتا ہے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کم سے کم 40 نماز مدینہ شریف میں پڑھے، تو یہ بھی کسی حدیث سے ثابت ہے یا مطلب یہ فتویٰ تو مفتی صاحب کا ہوگا، تو یہ تقوی کی بات ہے کہ 40 نماز پوری کرنی چاہیے، یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے یا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ کے سوالات ہم تک پہنچ گئے۔ جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں ہالینڈ سے شاہدہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ کا سوال. مجھے سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے. کیجئے. کہ ایک آج کل جو بہت المیہ چل رہا ہے, جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں سب کچھ, اس میں ہمارے مفتی صاحب کا کچھ علماء اکرام, یہ مفتی صاحب تو نہیں مگر دوسرے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جیسے ڈونر ہارٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے, اسلام میں اس کی اجازت نہیں, نہ آپ ڈونر دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ اگر آپ مفتی صاحب اس موضوع پہ اگر روشنی ڈال سکیں, کیونکہ میرے بیٹے کا خود آپریشن ہوا ہے. میری بہن تھوڑی سی وضاحت کیجئے, کیا آپ نے پوچھا, ذرا ہم تک آواز نہیں ٹھیک پہنچی. جی ڈونر ہارٹ, جو دوسرا دل لگایا جاتا ہے جسم میں. ٹھیک ہے, ڈونر ہارٹ, ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو میرے بیٹے کا خود بھی آپریشن ہوا ہے, 15 سال کا ہے. ظاہر پیرنٹس تو یہی چاہتے ہیں کہ بچے کی کسی طریقے سے جان بچائی جائے. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام میں, کیا اسلام میں دوسرے انسان کی جان بچانا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے. ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا, لیکن جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کیا کسی کی جان بچانا گناہ ہے؟ کیا اگر کوئی مر رہا ہے انسان, اس کی اگر آپ کوئی ایسا جسم کا حصہ دے کے اس کی جان بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ جائز نہیں ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال آگے آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی, کون اور کہاں سے؟ برن سے. جی آپ کا نام؟ سلطان. جی سلطان, آپ کا سوال. سوال 3 چھوٹے سے سوال ہیں. جی کیجئے. اچھا, پہلا سوال یہ ہے کہ ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے ولی کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ مدد ولی سے مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی, ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید علی جان شاہ لوٹن سے بات کر رہا ہوں. آپ کو خوش ابھی مفتی صاحب کی اس بات پہ میرا سوال ہے کہ وہ لوگ صحیح ہیں جو میری سنت اور صحابہ کی سنت پر ہیں 73 فرقوں میں سے. تو میرا سوال مفتی صاحب پر یہ ہے کہ فرقے تو صحابہ ہی میں بن چکے تھے اور پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا تھا. یہ کن صحابہ کی سنت ہے وہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے؟ استغفر اللہ. ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا ہے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. لیکن میں اپنے تمام سوال کرنے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی سوال کریں تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور سوال ضرور کریں. آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا, لیکن آپ کسی بھی اس طرح کی شخصیت, کوئی ہستی کا نام لیں یا کچھ بھی, آپ کا اعتراض بھی ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم سوال کرنے کا ایک انداز جو ہے اس میں ادب کو ملحوظ خاطر ضرور رکھا جائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نیو کاسل سے بول رہی ہوں, مگر میں اپنا نام نہیں دینا چاہوں گی. جی میری بہن کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ سوال کرنے والے کو تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مولانا صاحب نے کسی بہن کے سوال کے جواب میں کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکانے کے بعد لوگوں کو کہا کہ ان کو تقسیم کیا جائے جی, اور دعا پڑھنے کے بعد. اس کے بارے میں انہوں نے کوئی حدیث, کوئی چیز کوٹ نہیں کی. تو میں یہ ان سے گزارش کروں گی کہ آپ جب بھی کوئی اس قسم کا حوالہ دیجئے, اس کے ساتھ آپ حدیث کوٹ کیجئے. آپ کے الفاظ کی ٹھیک ہے اہمیت ہوگی, بٹ ہمیں جو سننا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق سننا ہے. ٹھیک ہے, دہلوی کی حدیث ہم اسی طرح, تو آپ اس کو اگر حوالہ دیں گے تو آپ کی بات میں زیادہ وزن ہوگا. سنو, یہ دہلوی شریف میں حدیث موجود ہے, اسی کا ترجمہ کر کے میں نے آپ کو سنایا ہے. میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی. میں مولوی صاحب کی بات سن نہیں پا رہی کیونکہ میں نے ہم آپ کو ابھی میری بہن آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ سنیے, انشاءاللہ آپ کو جواب ابھی دیتے ہیں. ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
بھائی جان میرا نام عثمان ہے جی اور میں گلاسگو سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا سوال؟ اچھا بھائی جان دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی کیجیے. نمبر ایک کہ اولیاء اللہ میں اور کلندر میں کیا فرق ہے؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جماعت اہل سنت کے مطابق متع کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کی جانب بھی بڑھتے ہیں, کچھ اور کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب, میں نے پہلے سوال کیا تھا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں مجھے مل سکا. جی میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری شریعت کے ماخذ کون کون سے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے جو بات پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ شریعت میں کسی شخص کو یا کسی فرقے کو یا کسی بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار کو اگر کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو شریعت میں یہ کہاں درج ہے کہ اس شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے. اور جو تیسرا میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ درود شریف میں جو جیسے ہم وہ ان انعامات کے لیے کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل اولاد کو جو انعامات ملے تھے وہی انعامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو ملے, تو وہ کون کون سے انعامات تھے؟ اگر مجھے جواب مل جائے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. جی ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رفیق بول رہا ہوں سر, ادھر گریٹ لندن سے. جی رفیق بھائی آپ کا سوال؟ ہاں جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا جی, میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا جی علامہ صاحب سے. جی جی تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک برادر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ سختی میں بھی انہوں نے غلطی سے غلط سوال بھی کر دیا ہے جی کہ وہ کیا نام ہے فرقوں کی بات آ رہی تھی کہ 73 فرقوں میں سے کون سا, تو علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا فرقہ, لیکن اس طرح تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ سیٹسفائی نہیں کیا مجھے کہ میں جو ہے کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو چلو فرقے یہ تو سب مذہب جو ہے دنیا کے وہ سب کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں, تو یہ کوئی سیٹسفائی جواب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ حج کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حج کیا مدینہ میں جانا بھی لازمی ہے؟ بالکل حج نہیں ہوتا, حضرت صاحب نے کہا ہے یہ. ٹھیک ہے آپ کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. جی کچھ اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ آپ صاحب افتخار بولنا برمنگھم سے. جی افتخار بھائی آپ کا سوال؟ سوال یہ ہے صاحب کہ شریعت کے مطابق داڑھی رکھنا لازم ہے, نماز پڑھانے واسطے داڑھی رکھنا پینا. اچھا جی بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے جی ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری طرف سے آپ کو اور مفتی صاحب کو بہت سلام. وعلیکم السلام. جی میں رننگ سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. میرے بھائی کا نام؟ میرا نام حیات خان ہے, رننگ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کا سوال؟ جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرا ایک دانت ٹوٹا تھا تو اس کے اوپر میں نے خبر چڑھائی, تو اس کے ساتھ غسل ہوتی یا نہیں ہوتے, مفتی صاحب سے ذرا کنفرم کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا. جی اب ہم کچھ جوابات لے لیتے ہیں مفتی صاحب سے, کافی چونکہ وقت ہو گیا اور سوالات بھی بہت سارے جمع ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. جی وقت بھی بہت کم ہے. جی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, ان کا جو آیت پڑھی تھی انہوں نے, تو اس کے لیے ان کا سوال تھا ندیم بھائی جرمنی سے. کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ یہ ایک اور بھائی کا سوال ہم لے لیتے ہیں. پہلے محمد اقبال صاحب کہ کون سا جو ہے وہ خلافت اگر نہ ہو تو اس کے متبادل کون سا نظام ایسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ شریف کی حکمرانی تھی نا جی, وہ سارا نظام موجود ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے.
खुलफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का निज़ाम मौजूद है, वही निज़ाम नाफिज करना चाहिए, उसी का नाम इस्लामी हुकूमत है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह बहुत सारे इस्लामिक ममालिक में वो नहीं है, तो फिर कौन सा निज़ाम अगर वो इनको इस्लामी ममालिक नहीं कहा जाएगा, ये मुसलमानों के मुल्क हैं। ठीक है, इस्लामी मुल्क वो होता है जिसमें इस्लामी कवानीन नाफिज हो। इस्लामी रियासत दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इस्लामी कवानीन नाफिज हो। ठीक है, उसको इस्लामी रियासत, ये मुसलमानों के मुल्क हैं ये कहा। ठीक है, लेकिन उसको इस्लामी रियासत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो तब ही दिया जा सकता है जब वहां पर वो कवानीन, और वो कवानीन वही हैं जो इस्लाम ने बताए हैं। ठीक है, उसका पूरा जखीरा मौजूद है। ठीक है, उन्होंने जो मजाक में तलाक का आपने जवाब ऐसे दे दिया था। मैंने कहा था कि अगर उसने एक तलाक दी है मजाक में तो एक ही वाक़ होगी। जी, इरफान भाई ने हज और उम्रा पर जाना है तो मदीना जाना ज़रूरी है, इसके बगैर क्या हज नहीं होगा? और हज के फ़राइज़, मदीना हज के जो फ़राइज़ है ना जी वो अलग हैं। मदीना शरीफ जाना इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई शख्स हज पे गया और उसके पास वक्त भी था, वो मदीना शरीफ जा सकता था, नहीं गया, उसका वो हज कबूल नहीं है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसलिए फुक़हा किराम ने लिखा कि मदीना शरीफ जाना करीब वाजिब है, ना जाने वाला सख्त गुनाहगार। ठीक है, और 40 बाकी फ़र्ज जो हज फ़र्ज है अगर नहीं गया तो वो अदा हो जाएगा, लेकिन वो हज कबूल नहीं होगा इंदल्लाह, उसका अजर नहीं मिलेगा। और ये भी तो सोचना चाहिए कि वो हज जो हम अदा कर रहे हैं जी, और जिस काबा में हम जा रहे हैं वो हमें मिला किसके सदक़े से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और 40 नमाजों की वहाँ ये हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में मौजूद हैं, दूसरे हदीस शरीफ की किताबों में मौजूद हैं कि जो 40 नमाजें वहाँ पढ़ लेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उसके लिए लाजिम हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हॉलैंड से बहन ने कहा कि बीमारियां चूँकि बढ़ रही हैं तो दूसरा दिल लगाना, बीमारी जान बचाने के लिए ऐसा दिल लगाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और किसी की जान बचाना अगर इस तरह की बचाई जाए तो वो गुनाह नहीं है बल्कि वो जायज़ है। ठीक है। अब बरले से सुल्तान भाई ने कि वली कौन है, वली का माना क्या है और इनसे मदद लेना कैसा है? औलिया अल्लाह से इस अकीदे से मदद लेना कि अल्लाह की दी हुई ताकत से वो हमारी मदद कर सकते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से, तो ये मदद मांगना जायज़ है। जिस तरह हम कहते हैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, तो ये बिल्कुल जायज़ है। ठीक है। और वली कौन है? वली वो होता है जो ईमान और अमाल सालेहा का मजमूआ, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। बाकी औलिया अल्लाह के जो निशान है वो कई बार मैं इसी चैनल के ज़रिए से बता चुका हूँ कि उसका अकीदा ठीक हो। सबसे पहली शर्त तो उसके लिए ये है बक़द्र ज़रूरत वो आलिम दीन हो। ठीक है। और दूसरा ये है कि इत्तिबा सुन्नत हो उसमें। और चौथे नंबर पर यह है कि वो लोग मुरीदीन से ताल्लुक़ सिर्फ नजराने इकट्ठे करने के लिए ना रखता हो। ठीक है। मुरीदीन से उसका ताल्लुक़ महज इसलिए हो ये भटकी हुई मखलूक राह हिदायत पर आ जाएगी। ये मेरे नाज़रीन ज़हन में रखे, पीर खाने के लिए नहीं होता, वो खिलाने के लिए होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वली का माना चूँकि दोस्त का है। जी जी जी, वली माना मददगार, वली माना मोहब्बत, वली माना। अच्छा, ये जो खाना तकसीम वाली आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये मैंने उनको दैलवी की जी उनको उस वक्त समझ नहीं आई, तो मैं चाहता हूँ कि जी 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 ये जो मैंने बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने सामने रखा और उस पर सूरत फातिहा को पढ़ा, कुल शरीफ को पढ़ा, फिर दुआ मांगी, फिर हज़रत अबू ज़र को हुक्म दिया। ये दैलमी शरीफ मशहूर हदीस शरीफ किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है। ठीक है। कलंदर और वली में हदीस सुनाई है जी। और उन हाँ जी जी, आपने हदीस ही आपने रेफरेंस कोट कर दिया है, तर्जमा करके मैंने जी बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन को इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ चुकी होगी। और कलंदर और वली में फ़र्क क्या है? कलंदर और वली में जी जिस तरह फ़ौज होती है ना जी, इसकी होती तो फ़ौजी है ना जी, लेकिन इसके आगे मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, शोबे होते हैं कि ये बरी है, ये बहरी है। इसी तरह बिला तशबीह बिला तमसील औलिया अल्लाह की मुख्तलिफ जमातें हैं। ये कुरान में है खुद, वल मुरसलात उर्फा, ये कुरान कसम औलिया की जमातों की। सुभान अल्लाह। ये औलिया की जमातें हैं, कोई कलंदर, कोई मजजूब, गौस, कुतुब, अब्दाल, ये मुख्तलिफ औलिया अल्लाह के अक़साम है, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोरवर्दी। ठीक है। लेकिन जो उर्फ़ आम में आजकल चल रहा है कि बाकी वली होगा वही जिसकी निशानी मैं पहले बता चुका। बिल्कुल ठीक है। और जो उर्फ़ आम में मुफ्ती साहब की बिला आजकल चल रहा है कि कोई अगर लंबा चोगा पहन लेता है, आसा पकड़ लेता है, लंबी लंबी लिटें रख लेता है और वो कलंदर है, तो इस तरह का अगर कोई फ़र्क है वो नहीं है, मुफ्ती साहब की बिला ने बता दिया है। और वैसे भी कहते हैं कि रूम में पैदा होने से सिकंदर और सर मुंडा देने से कोई कलंदर नहीं बन जाता। जमात अहले सुन्नत का जो है मुत्ता के बारे में क्या? अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये मना है, नजायज़।
انہوں نے پوچھا کہ شریعت کے ماخذ کیا ہے، اور ماخذ شریعت کے 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا ہے کہ کسی شخص کو فتویٰ دینا کہ وہ کس طرح وہ دے سکتا ہے؟ وہ تو شریعت بتاتی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں مثلا کسی نے طلاق دی ہے تو شریعت نے ہمیں بتایا کہ اس کے بارے میں یہ فتویٰ دو۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر کام کرے گا تو شریعت ہی بتاتی ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ قرآن حدیث کا فیصلہ ہے جی۔ وہ انعامات، ہمارا کام دین بنانا نہیں ہے، جو دین مکمل ہو چکا ہے وہ آگے امت تک پہنچانا ہی ہمارا فرض ہے۔ وہ انعامات پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ابراہیم علیہ السلام پہ تو بہت سارے انعامات تھے، جد الانبیاء ہیں، اللہ پاک نے بعد میں جتنے آنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں سب آپ کی اولاد میں سے، اور اللہ جل جلالہ انہوں نے قیامت تک امامت آپ کو عطا فرمایا۔ ان میں سے کون کون سے امت محمدی کو انعامات ملتے ہیں جب درود شریف آقا علیہ السلام پر پڑھا جاتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلت سے امت محمدیہ تو سارے امتوں سے افضل امت ہے نا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلا انعام تو یہ ہے، سب سے پہلا انعام تو یہ ہے، باقی جتنی درود شریف پڑھو گے اتنی اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ وہ کون کون سے انعامات دینے کا وہ تو دینے والا ہی جانے، دینے والا جانتا ہے۔ صحیح۔ ایک بات میں نے پہلے بتا دی درود شریف کے بارے میں، جو درود شریف پڑھتا ہے اسے اللہ سے کسی حاجت کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اللہ اس کی ہر حاجت خود پوری فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سید علی جان نے جو بات کی ہے کہ فرقے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، علیکم بسنتی و سنت حق جماعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنے والے۔ ٹھیک ہے، اور ان صحابہ اکرام میں کوئی فرقے نہیں، باقی صحابہ کرام معین میں جو جنگیں ہوئی ہیں یہ ہم کئی بار اسی چینل کے ذریعے سے بتا چکے ہیں، وہ نفس کے لیے نہیں تھی، وہ حق کے لیے تھی، وہ دین کے لیے تھی۔ ان کی فکر میں دنیا کی لالچ یا کوئی نفس امارہ کی خواہش کو پورا کرنا نہیں تھا، بھلائی دین تھی ان کے ذہن۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال ہے فیض محمد ناروے سے، انہوں نے پوچھا ہے ای میل کے ذریعے کہ مولانا نے بتایا کہ منافقین جو ہے ان کی علامتیں جب بیان کی تو اس میں ایک علامت تھی وعدہ خلافی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چوری کرنے جاؤں گا لیکن میں نہیں گیا، تو کیا یہ میں منافق ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ وَإِذَا وَعَدَ خَالَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی کیا کرے؟ خلاف ورزی۔ یہ وعدہ کا مفعول آگے محذوف ہے، جب مفعول محذوف ہو تو وہاں وعدہ سے مراد وعدہ بالخیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عربی قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہاں وعدہ سے مراد وعدہ بالخیر ہے۔ شر کے وعدہ کو وعید اور ایاد کہا جاتا ہے، اسے وعدہ نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، اور نیکی کے کام میں جو وعدہ کیا جائے اس کو میں جو خلاف ورزی کرے وہ منافق ہوگا۔ محمد کمال فرانس سے پوچھتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ایمان پر نہیں تھے، پھر آپ حنفی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین پر ایمان کے قائل کیوں ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت نے پوری تفصیل کے ساتھ اس پر پورا ایک رسالہ رکھا۔ آپ نے پوری تحقیق کئی حوالوں سے ثابت کیا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جھوٹی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، غلام قاسم ہے جی ڈنمارک سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جریان کی تکلیف کی وجہ سے ناپاک قطرے آتے ہیں، نماز اور وضو کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اگر وہ بالکل ان کو وقت نہیں ملتا نا، ہر وقت ان کو یہ پریشانی ہے، تو ایک جب نماز کا وقت شروع ہو تو وضو کر لیا کریں، پھر نماز کے لیے الگ کپڑے رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ جب نماز پڑھیں وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اگر نماز پڑھتے دوران بھی قطرہ آ گیا تو وہ فکر نہ کریں، ان کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ بیماری کی حالت۔ چودھری فیض الحسن صاحب نے بیلجیم سے پوچھا ہے کہ ہم کچھ بھائی ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں مل کر بزنس کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، لیکن جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے تو ہمارا بڑا بھائی جو ہے وہ صرف قربانی دے دیتا ہے، تو کیا سب کی ادا ہو جاتی ہے؟ ان پر قربانی اس وقت واجب ہوگی جب وہ نصاب تین بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں جی، تو جب وہ جائیداد کو تقسیم کریں تو ہر آدمی ان میں سے صاحب نصاب بن جائے، پھر ان تینوں پر قربانی واجب ہوگی۔ پھر ایک کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ تینوں اکٹھا بزنس کرتے ہیں اور خرچ بھی اکٹھا چلتا ہے، ابھی الگ الگ نہیں ہوئے، اگر بالغ ہو گئے تو قربانی اگر ان کی جائیداد کو تقسیم کیا جائے تو تینوں صاحب نصاب بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایک قربانی کافی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ اگر وہ یہ حساب لگائیں کہ اگر وہ یہ الگ کریں بزنس, اور تینوں بھائیوں کے حصے میں اتنا بزنس آتا ہے اور اتنا ان کے پاس مال اسباب جمع ہوتا ہے جو صاحب نصاب بن سکتے ہیں, تو پھر وہ تینوں ہی قربانی کریں گے, ایک بھائی کی قربانی سے باقیوں کی ادا نہیں ہوگی. ملک محمد راہیل صاحب نے اٹلی سے پوچھا ہے کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ جب آیت پڑھتے ہیں قرآن کی نماز میں دوران نماز, تو ایک آیت کو ادھورا چھوڑ کر پھر اگلی شروع کر لیتے ہیں, پھر اس کو ادھورا چھوڑتے ہیں, پھر کوئی اگلی شروع کر لیتے ہیں, تو کیا ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر جب وہ مثلا آیت کو شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ کے آگے اور آیت شروع کر دیتے ہیں, اگر اسے معنی فاسد ہوتا ہے تو نماز ان کی باطل ہو جائے گی. اگر معنی فاسد نہیں ہوتا تو پھر نماز مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, بھلے وہ درمیان میں چھوڑ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سغرا بی بی نے پوچھا اسپین سے تبلیغ کرتی ہیں ہم عورتیں, الگ الگ نماز پڑھتی ہیں علیحدہ, لیکن ذکر ہم اکٹھے کرتی ہیں بلند آواز سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا بلند آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں, اور فرضوں کے بعد ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک نماز مکمل نہ کر لی جائے تب تک ذکر نہ کیا جائے. نماز فرضی کے بعد ذکر کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کلمہ شریف کا ذکر آپ پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. تو اس لیے کلمہ شریف کا ذکر جو ہے, کلمہ شریف کا, یہ فرض نماز کے بعد یہ سنت ہے. لیکن فرض نماز سے مراد یہ ہے کہ جب پوری نماز مکمل کر لی جائے. ٹھیک ہے, سنتیں بھی نوافل بھی پھر ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم بالکل وقت آخری ہے, اور ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ امام صاحب کو لقوہ ہوا, اب وہ ٹھیک طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے نماز میں, تو ان کے لیے نماز پڑھانا اور پڑھنے, اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح نہیں کر سکتے تو جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ صحیح تلاوت کر سکتے ہیں, تو ان کی نماز پھر ایسے امام کے پیچھے نہیں ہوگی. پھر انہیں چاہیے کہ اس کو آگے کریں کہ جو قرآن پاک ٹھیک انداز میں صحیح انداز میں اس کی تلفظ کی ادائیگی کر سکتا ہے. مفتی یار محمد قادری صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے پروگرام فہم دین کو بڑے خوبصورت انداز سے چلایا, اور آپ نے بڑے احسن انداز سے شریعت کے مطابق احادیث اور قرآن کی روشنی میں جوابات دیے. اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام فہم دین جو ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے سوالات آپ لکھ کے رکھا کریں, اور مختصر سوال کیا کریں تاکہ بہت زیادہ سوالات کے جوابات آپ تک پہنچے اور آپ کو دین کی سمجھ بوجھ آ سکے. اپنے میزبان ایم عالم کو پروگرام فہم دین میں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.